اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا واو بمعنی اور الموفون پورا کرنے والے با بمعنی ساتھ عہد کا معنی وعدہ ہم اپنا اذا جب عاہدوا وعدہ کر لیں والصابرین اور صبر کرنے والے فی میں البأسا سختی الضرا تکلیف وحینا اور اس وقت البأس لڑائی اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ صدقوا سچے ہیں وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم وہی المتقون متقی لوگ. دیکھیے جی معنی وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وعدہ کر لیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرنے والے ہیں سختی کے اندر بھی تکلیف کے اندر بھی وحین الباس اور جنگ کے موقع کے اوپر بھی اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں. اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی آیت عقائد اعمال اخلاق کو شامل ہے تو یہ آیت شامل. اگر کوئی بندہ اس آیت پہ صرف عمل کر لے تو وہ گویا کہ پورے قرآن پہ عمل کر لے. آپ نے اس کے اندر اعمال بھی پڑھے عقائد بھی پڑھے اور پھر اعمال بدنی مالی اور پھر قولی. یہ قولی عبادت کا بھی تذکرہ ہے آج کے سبق کے اندر کہ چونکہ وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ قولی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرنے والے کون لوگ ہیں اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والے کون لوگ ہیں. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ اس بندے کا ایمان نہیں جس کے اندر وعدے کی پاسداری. اب یہ لا یہ نہیں ہے جیسے لا الہ الا اللہ نہیں, یہ لا کمال کے لیے ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیا مانا جی؟ یہ نہیں ہے کہ وعدہ کر کے بندہ وعدہ گنوا بیٹھا ہے تو وہ مومن ہی نہیں رہا وہ کافر ہو گیا. نہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ جب بندہ وعدہ کرے تو اس کا ایمان تب مکمل ہوگا جب وہ وعدے کی پاسداری کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کون لوگ ہیں. اس میں آپ نے ایک بیان دیا اور آپ نے یوں فرمایا آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی 3 نشانیاں. اب کسی کو ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ منافق ہے, لیکن
اس کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ واقعی منافق بندہ ہے. جیسا کہ اور بھی بہت ساری نشانیاں منافق کی. لیکن اگر کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ اور وہ پوری کوشش کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی، لیکن وہ بے بس ہو جاتا ہے کسی بات پہ، وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بندہ مجبور ہے. کوشش وہ پوری کر رہا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں. جی بندہ وہ مجبور ہے، اور جب بندہ مجبور ہو جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کی طاقت کے اندر اس کو مکلف بنایا جاتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے. جب طاقت سے کام بڑھ گیا ہے تو وہ اس چیز کا مکلف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں. کیا فرمایا؟ پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جب بھی بات کرے گا، یہ جھوٹا ہونا منافق کی نشانی ہے، اور ہم اس چیز کو خیال بھی نہیں کرتے. اور دوسری چیز فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کر لے تو خلاف ورزی کر دے. اور تیسری نشانی اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھی جائے تو اس میں کیا کرے؟ اب صرف یہ خیانت بڑا لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ آؤں گا. اشارہ کرتا ہوں 1-2 چیزوں کا. اس آیت کو آج انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ مکمل کر دوں. خیانت ہم نے کیا سمجھی ہوئی ہے کہ کسی بندے نے کسی کے پاس 1000 روپیہ رکھ دیا تو اس نے اس میں سے 2 روپے نکال لیے، تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ خیانت کرنے والا. یہ خیانت اپنے مقام ہے. خیانت سے مراد کئی معنوں میں ہے. آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا، آپ کے پاس اللہ کا قرآن پہنچا، اور وہ سامنے والا بندہ شرک کر رہا ہے، سامنے والا بندہ بدعت کر رہا ہے، آپ اس کو ٹوکتے نہیں. اس کو ٹوکنا نہ، یہ خیانت ہے. بھئی مجھے پتا ہے کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو میں اگر اس کو لقمہ نہیں دیتا تو میں کیا بنوں گا؟ خائن بنوں گا، خیانت کرنے والا. اب ایک بندہ میرے سامنے شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کہتا ہے ماشاء اللہ و رسولہ، میں چپ کر جاتا ہوں. تو فرمایا یہ تو خائن بن گیا، اس لیے کہ تو اس مسئلے کو جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے ماشاء اللہ و رسولہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے یار، تو نے کیا یہ سارے کا سارا ہی الٹ دیا کام، دوبارہ کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، میں محمد کے چاہنے سے کچھ بھی. پھر لکھا ہوتا ہے پڑھتے بھی ہیں اللہ نبی وارث، اور میں بولتا نہیں ہوں، حالانکہ وارث کون ہے؟ تو میں نبی کو بھی ساتھ ملا دیتا ہوں. وہ خیر چھوڑو یار ان باتوں، ہمارا کام نہیں. کئی شرکیہ کلمہ بولنے کی وجہ سے ہم سن کر خاموش ہو جائیں تو یہ خائن بن جاتا ہے. ایک بندہ بدعت کرتا ہے، میں روکوں تو بجا، میں تو اس میں شامل ہو جاتا ہوں، تو پھر میں اس سے بڑھ کر خائن بن گیا. وہ تو کرنے والا کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بدعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالی حجب التوبہ، اللہ دروازہ توبہ کا اس کے اوپر بند کر دیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو لہذا خیر یہ اپنی طرف موضوع کی طرف آئیں، یہ بات لمبی ہو گئی. والموفون بعہدہم، کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہوں. اذا عاہدوا،
جب وعدہ کیا کر لیں، جب وعدہ کر لیں تو کیا کریں گے؟ وعدے کو اس سے پھر پیچھے بھی تھوڑا سا ہمارا ربط بھی چل لگ جائے گا کہ نظر مان لی، منت مان لی، میرا کام ہو گیا تو میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر یہ کام ہو گیا نا تو میں 2 نفل پڑھوں گا یا میں تیرے رستے کے اندر 10 روپے دوں گا، اب میں نہیں دے رہا، میں وہ نفل نہیں پڑھ رہا، تو لہذا میں وعدے کی پاسداری نہیں کر رہا۔ تو فرمایا مجھے وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ غلط کام پہ منت مان لیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اوہو یہ تو شرک ہے، یہ تو کام غلط ہے، فرمایا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ توبہ طائب ہو جائے۔ کیا کرے جی؟ توبہ طائب ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے، اس کو وہ قسم پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں مجھے کعبے کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھانی جائز نہیں۔ خیر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ نے عالم ارواح کے اندر یہ ساری خلقت سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کیا کہا تھا؟ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اس وقت وعدہ کر کے آئے اور آج میں وعدہ بھول جاؤں تو پھر میں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ خیر والصابرین فی البأساء، فرمایا کہ صبر کرنے والا ہو تکلیف کے اندر، سختی کے اندر۔ فرمایا مصیبت آ گئی، پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہاں پہ صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ کیا کرے جی؟ صبر کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لونڈی نے ایک موقع کے اوپر پانی آ کر نہ گرا دیا یا گر گیا، جو ہی دیکھا نا، ظاہر بات ہے کہ مالک مالک ہوتا ہے، پھر غلام غلام ہوتا ہے، تو جو ہی دیکھا نا تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتے، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے۔ حضرت حسین خاموشی۔ وہ لوگ قرآن کے قاری تھے، وہ قرآن کے دائی تھے، وہ قرآن کے پیروکار تھے، وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ ہم لوگ تو صرف کلمہ گو مسلمان ہیں کہ ہم بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن، اور ہمیں نہیں پتا۔ خیر پھر کہنے لگی والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ حضرت حسین کہتے میں نے معاف کر دی۔ آگے کہتی نہیں، ابھی ایک اور لفظ ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ لفظ پڑھا نہ، کہا جا تجھے آزاد کر دیا، جا تجھے، تو فرمایا والصابرین، صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، تکلیف کے اندر، سختی کے اندر۔ کسی بندے نے گالی نکال دی، کسی بندے نے برا بلا کہہ دیا، تو فرمایا اخلاق یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کیا کروں؟ صبر سے کام لوں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، اور فرمایا ہاں حین البأس، جنگ کا موقع آ جائے، صرف نمازوں سے کام نہیں بنے گا بلکہ جنگ کا موقع آ جائے، جان دینے کی باری بھی آ جائے تو جان دینے کے لیے بھی تل جائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خیر یہ موضوع پھر لمبا ہو جائے گا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ جن کے اندر اعمال، اخلاق، عقائد آئے، تو فرمایا یہ لوگ کیا ہیں جی؟ سچے ہیں۔ اور 100/100 اگر کسی نے اپنے اندر شامل کیا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت،
وہ نبی کی جماعت جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں. فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقِيُونَ، اور فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اس آیت کا مطالعہ کرو اور جو کچھ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے اس کو اپنے اندر ہم شامل کر لیں تو پھر ہم متقی بن سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب